اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 22۔ تمام عیسائیوں نے اس مکار نذیر کو دل دے دیا ہے۔ انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ کا نائب مان لیا اور اس سے خوب محبت کرنے لگے، لیکن وہ خفیہ طور پر کانا دجال بن گیا۔ اے خدا اچھے مددگار ہماری فریاد سن لے، اے خدا اچھے مددگار ہماری فریاد سن لے۔ اے خدا لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں، ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں۔ اگرچہ ہم سب اپنے ضم میں بازوئے سمراق ہیں، تو ہمیں چھڑاتا ہے اور پھر ہم کسی اور جال کی طرف چل دیتے ہیں۔ یہاں پہ مولانا صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں، ایک جو راز ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں کتنے جال ہیں اور ہم کسی نہ کسی جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس جال سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو مصیبتیں مسائل جو آتے ہیں، یہ در حقیقت ہماری ہی کوئی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب ہم ان مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم آہ فریاد کرتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات ہماری مدد کرتی ہے، ہمیں آزاد کرتی ہے، تو پھر ہم ایک نیا کوئی اس طرح کی بدعمالی کر بیٹھتے ہیں یا نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم پھر دوبارہ کسی نئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ مولانا صاحب یہاں پر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں ہم بورے میں گندم بھرتے ہیں لیکن جمع شدہ گندم کم ہوتی جاتی ہے۔ جب ہم تیری عطا کی ہوئی عقل سے سوچتے ہیں تو گندم کی یہ کمی چوہے کی مکاری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چوہے نے ہمارے بورے میں سوراخ کر دیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو رہا ہے، اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو رہا ہے۔ اے عزیز، پہلے چوہے کی شرارت کو رفع کر اور پھر گندم جمع کرنے کی کوشش کر۔ صدروں کے صدر، یہاں پر جو اس میں ایک راز بتا رہے ہیں، چوہا دراصل کیا ہے؟ چوہا ہمارا نفس ہے اور جمع شدہ گندم جو بورا ہے وہ در حقیقت جو جمع گندم ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور ظاہری بات ہے چوہا جو نفس ہے وہ مکاری کرتا ہے اور ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی، کوئی کہیں نہ کہیں کیسی بتائی کروا دیتا ہے ہم سے کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا صاحب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نفس کی جو شرارت ہے، جو اس کی عیب ہیں، جس طرح میں اپنے پیچھے درس میں بتا چکا ہوں نصرانی بود کے مکر کے بارے میں، تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے مکر کے بارے میں جانیں، کیونکہ یہ ہمارے جو جمع شدہ نیکیاں ہیں ان کو ضائع کرا دیتا ہے۔ آگے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں صدروں کے صدر کی بات یا حدیث سن لے کے، صدروں کے صدر کون؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی حدیث سنو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی۔ اب یہ بہت ایک بڑا راز ہے، بہت بڑی بات مولانا صاحب نے کہی ہے، حدیث سے ثابت کر دی ہے، کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی۔
اب حضور قلب دراصل بات یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع نہ ہو، ہمارے ذہن کہیں اور پہ بھٹک رہے ہوں، ہماری نماز میں وہ جستجو نہ ہو، وہ محبت عقیدت نہ ہو جو نماز میں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا قلب یعنی کہ دل رجوع اللہ نہ ہو، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ نماز تو پھر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بنیادی باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ بے دھیانی نہ ہو، توجہ دیجیے ان باتوں پہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز مکمل ہو تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی چوہا ہمارے بورے کا چور نہیں ہے تو پھر ہمارے 40-50 سالہ اعمال کی جو گندم ہے کہاں ہے؟ ہر روز کا ذرا سا صدق کیوں ہمارے اس انبار میں جمع نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، اگر چوہے سے مراد نفس چور نہیں ہے، نفس مکاریاں نہیں کر رہا، تو اب ہماری عمر کا اندازہ کر لیں کہ ہماری عمریں کتنے ہیں۔ 40 سال ہے، 45 سال ہے، 50 سال ہے۔ ہم روز کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں نا، تو پھر وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ ہمارے اعمال سے وہ چیزیں ظاہر کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے عملوں سے وہ چیزیں ثابت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم پھر اس پوائنٹ کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے جس مقام پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہاں پر پہنچ کیوں نہیں سکتے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ غور کیجئے۔ اصل چوہا جو ہے یا چور جو ہے وہ نفس ہے۔ نفس کے مکر کو سمجھو اور اپنی یہ نیکیوں کو محفوظ کرو کہ راہ طریقت کے میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں۔ یہی محاسبہ یا غور و فکر ہوتی ہے جو نفس ہمارے کے جو مکر ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ باب اسی پہ ہے تو ان کو بڑی توجہ سے ہے کہ بہت ایک اہم راز ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پر غور کیجیے۔ آگے کہہ رہے ہیں آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چنگاریوں سے مراد ہماری نیکیاں ہیں جو ہم دل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نفس کے مکار سے تھوڑا سا نکلتے ہیں تو ہمارا دشمن شیطان آ جاتا ہے، وہ ان چنگاریوں جو یہ نکل رہی ہوتی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں کسی نہ کسی فساد میں، کسی نہ برائی میں ہمیں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چنگاریاں درس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور اس کی عنایتیں ہم پر نازل ہوں۔ اسی طرح مناسب کریں، جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو اس چور کا ڈر کب ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں، اگرچہ ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں، جب تو ہمارے ساتھ ہو تو کچھ غم نہیں۔ روحوں کو بدن کے جال سے ہر رات تو رہا کر دیتا ہے۔ جب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لائن کا جو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تیری نیکیاں، تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہوں تو نفس کے ہزار جالوں سے بھی، یہ شیطان کے ہزار مکروں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہماری مدد فرما۔ جہاں پر یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی ہر جال سے محفوظ رکھے، ہمیں نفس کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات اصل یہی ہے، نفس ہمارے سب سے بڑے دشمن جو ہے رائے طریقت کے اور رائے سلوک کے جو میرے پیر بھائی ہیں، ان کے لیے جو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے، نیکی کوئی بھی کرتے ہیں تو خلوص اور سچے دل سے کیجئے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نفس کے مکر کو سمجھیے، محاسبہ کرتے نہیں اپنا، کیونکہ اگر ہم اس کا محاسبہ نہیں کریں گے تو شیطان
شیطان ہمیں کہیں نہ کہیں بھٹکائے رکھے گا، کہیں نہ کہیں ہمیں گمراہ کر دے گا۔ شیطان کے فریب کو سمجھ لیجئے تاکہ ہماری جو نیکیاں جمع ہو رہی ہیں وہ جمع ہوتی رہیں۔ باقی آگے پھر چلیں گے، اسی بات سے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔